سے پہلے خواب کی تعبیر لے کر کے آئے تھے، اور دونوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت دیا، وہی اصل دعوت ہے، اس کی دعوت دیا اور سمجھایا۔ اس کے بعد بتایا دونوں کی خواب کی تعبیر، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، رہی تم میں سے ایک کی بات، فیسقی ربہ خمرہ، تو اپنے مالک کو پلائے گا شراب، تو اما الاخر، رہے دوسری کی بات، فیصلبو، تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، فتأکل الطیر، تو پرندے کھائیں گے، من رأسی، اس کے سر میں سے، قضی الامر، معاملہ کا فیصلہ کر دیا گیا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم لوگ سوال کر رہے تھے، وقال للذی، اور ساتھ میں وصیت کیا حضرت یوسف نے اس انسان سے، ظن انہ ناجم، جس کا گمان تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، ان دونوں میں سے جو نجات پانے والا تھا، اس کو ایک ریکویسٹ کی، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس۔ تو گویا معلوم ہوا کہ رب کا مطلب اللہ کے علاوہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جب کسی اور کی اضافت کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے نا۔ جنرلی الرب جب آئے گا تو وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا، لیکن جب ہم رب کی اضافت کی طرف کریں، رب البیت، رب الکعبہ یا ربی، تو اکثر و بیشتر مالک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ربک عند ربک فانساہ الشیطان، تو شیطان نے بھلا دیا ذکر ربی، اپنے اس کے رب کے ذکر کو، یعنی رب کے پاس ذکر کرنے کو بھلا دیا، فلبث، تو وہ ٹھہرے رہے حضرت یوسف فی السجن، جیل میں، بضع سنین، چند اور سالوں تک، یہاں تک بات ہو گئی۔ وقال الملک انی، اب یہ بہت سال کئی مہینے یا سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد کی بات ہے۔ وقال الملک، اور کہا، ملک مطلب بادشاہ نے. بادشاہ، اور امیر آنر. مطلب ملک مطلب امیر ریاض، جی سر. ملک سر فرشتہ ہے. فرشتہ. فرشتہ، اس فرشتہ. کو یاد رکھیے، ملک الموت سے یاد رکھیے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی، بے شک میں، ارا، دیکھتا ہوں، را یرا سے دیکھنا، الم ترا ارایت الذی، یہ سب وہی ہے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، سبع بقرات، سبع بقرات، سات جو ہے گائے۔ اب آپ یہاں پہ جو بک 1 کے لیسن 13 میں آپ نے گنتی کے بارے میں پڑھا ہے، میسکولن کے لیے فیمنن، فیمنن کے لیے میسکولن، اور پلورل زیر کے ساتھ، وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا۔ سبع بقرات، میں دیکھتا ہوں 7 گائے، سمان، موٹی، ٹھیک ہے نا، یاکلہن، ان سب کو کھاتی ہیں، سبع عجاف، 7 گائے، عجاف مطلب پتلی، دبلی، ٹھیک ہے۔ تو سمان جو ہے یہ سمین کی جمع ہے، سمین، ٹھیک ہے نا، سمین کا مطلب فیٹ، موٹا، یا جو ہے گائے ہے تو ہم موٹی بول رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بچیوں کا نام ہوتا ہے سمینا، وہ یہ والا نہیں ہوتا ہے، وہ سا سے ہوتا ہے۔ کسی کو معلوم اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے دوست کا نام ہو اگر تو کہیں آپ بولنے لگے سمین کا مطلب مٹکی ہوتا ہے، تو غلط فہمی میں نہ پڑے۔ جو سین والا ہے یہ فیٹ کے معنی میں، اور یہی سا سے ہو جائے گا تو قیمتی کے معنی میں ہوتا ہے، قیمتی یعنی پریشیس کے معنی میں ہو جاتا ہے سا سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو مخرج کی اہمیت بھی پتہ چل جائے گی۔ اگر آپ سمینا بولتے ہیں کسی بچی کو، تو گویا کہ آپ غلط نام ایک طور سے لے رہے ہیں، حالانکہ اردو میں اتنا چلتا ہے، اردو میں اتنا زیادہ ٹوک ٹاک نہیں ہوتی ہے تو چل جاتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ جب آپ اس کو لکھیں تو سا سے لکھیں۔ نام سا سے ہوتا ہے سر. سا سے ہوتا ہے سا. ہاں، یہ سمینا. نیچے جو لکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا، جی. سمینا، وہ قیمتی کے معنی میں۔ اگر کسی نے اپنا نام موٹک رکھا ہے تب تو سین سے لکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ صحیح میں نام اپنا اچھا سا رکھنا چاہ رہی ہے کوئی، تو سا سے ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو سیمان یہ سمین کی جمع ہے۔ اچھا، اس میں ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت سارے ورڈز اسی پیٹرن پہ آتے ہیں۔ صغار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوٹا. چھوٹا۔ مال. صغار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر بڑا. بڑا۔ نہیں، کمپیریٹو والا الگ ہے بیٹا، افعال ہے وہ۔ طوال کا اچھا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب لمبا. ٹال. یہ جو سارے سب پلورل ہیں، سب یہ کبار، صغار، طوال، اس کا سنگولر ہے صغیر، اس کا کبیر، اس کا طویل۔ ویسے سمین یہ سیم پیٹرن پہ پلورلز آتے ہیں۔ صغار ہم نے پڑھا تھا اطفال صغار، تو یہ پلورل ہے، سمین اس کا سنگولر ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بروکن پلورل، بروکن پلورل کا مطلب، ایک تو پلورل ہم واؤن کے ذریعے بنا لیتے ہیں، پلورل ایک اور الف اور تا کے ذریعے بنا لیتے ہیں، وہ بروکن پلورل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کے جو پلورل ہوتے ہیں جن کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے، وہ بروکن پلورل کہلاتے ہیں۔ تو جو بروکن پلورل ہے، جس کا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے کچھ پیٹرن ہیں فکس، تو آپ جیسے جیسے عربی میں آگے بڑھتے جائیں گے آپ کی عادت پڑتی جائے گی، پھر ہر جمع کو بھی آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا۔
اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تو شاید آپ کو کچھ کنیکٹیوٹی کے ساتھ یاد رہے کہ سمین کی جگہ جمع سمان، کبیر کی کبار، طویل کی طوال، اور جو ہے صغیر کی صغار، اس طرح کے اور بھی ورڈس ہوں گے، میرے ذہن میں ابھی یہی الفاظ آ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا، تو سمان اسی کی پلورل ہے، ٹھیک ہے نا. عجاف، عجیف کی جمع عجاف، عجیف عجاف، عجیف عجاف کیا مطلب ہے؟ بدلا. تین پتلا، ٹھیک ہے. وسبع عجاف، اور 7 پتلی گائیں. وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں. بالی سمجھ رہی ہیں روبا؟ بالیاں No, sir. جی کون سر؟ سارے سمجھا پائیں گے بالیاں آپ کے اردو اگر Oh, yes. نہیں سر. سر بھٹا بالیاں سر کون کو کہتے ہیں نا؟ کون کو بولتے ہیں؟ کون کون نہیں، کون تو پورا پورا ایک وہ بن جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے، یعنی گیہوں یا کسی چیز کے پکنے سے پہلے جو کچا اس کا وہ میٹیریل ہوتا ہے جو پیڑ پہ لگا ہی ہوتا ہے، بعد میں پیڑ کیا پودے پہ بلکہ، تو اس کو بالیاں بولتے ہیں. سمجھ پا رہی ہیں عائشہ؟ نہیں سر، پھر سے ایکسپلین کر دیجیے. گیہوں کے پکنے سے پہلے ایک چھوٹی چھوٹی اس کی جو ہے جب جو تنے ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹ نکلے ہوتے ہیں جو دانے دانے سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، ان کو بولا جاتا ہے بالیاں اردو میں. اور یہ کان کی بالی شاید وہیں سے بنی ہوگی کیونکہ یہ بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وسبع سنبلات، سنگولر ہے اس کا سنبل، سنبل. اچھا میں آپ کو پکچر دکھا دیتا ہوں. ہمارے ادارے کا نام تھا جہاں سے میں نے پڑھا ہے سنابل، اسی کی جمع ہے سنبل. کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو دانے، ابھی یہ بنا نہیں ہے پورا گیہوں، اس کو نکال کر کے الگ کریں گے تب ہم گیہوں بولیں گے. کلیئر ہے؟ بالیاں سمجھ میں آ گیا؟ ارے ہاں تو بولیے، کم سے کم نہیں آیا تو نہیں بولیے. جی آ رہا ہے سر، سمجھ میں آ گیا تھا. تو یہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، گیہوں کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے، مطلب ان چیزوں میں جو گرین والی چیزیں ہیں، دال ہے، وہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے، پیڑ ویڑ کی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو وہ سب آئے سنبلت، اور سنبلات، اور 7 بالیاں. خضر، خضر کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑا ہوا ورڈ ہے سر سبز. خضر اور خضرا ہم نے پڑھا تھا گرین کے معنی میں. سبز یا ہرا بھرا. ہری 7 بالیاں. اخرو یابسات، یابستن جمع یابسات مطلب سوکھا، سوکھے کے معنی میں ہوتا ہے. وہ اخر اندر کے معنی میں، ٹھیک ہے، آخر کی جمع ہے اخر. اور دوسری سوکھی بالیاں. وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا، میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات، 7 گائے، سمان، 7 موٹی گائے، موصوف صفت، یاکلہن، ان کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 پتلی گائے، و7 سنبلات خضر، اور 7 ہری بالیاں، فوخر یابسات، اور دوسری یعنی 7 ہی جو ہے سوکھی بالیاں. یا ایھا الملأ، اے ملأ جمع املا کہتے ہیں سرداروں کو، اے سرداروں، اے قوم کے رہبروں، یعنی جو وہاں کے ان کے بادشاہ کے اپنے وزیر ہیں. یا ایھا الملأ افتونی، مجھے بتاؤ. افتا میں نے بتایا تھا کہ افتا یفتی سوال کرنا، فتوا لینا. افتو یعنی جو ہے ایکسپلین کرو، نیم میرے سامنے، فی رؤیا، میرے اس خواب کو. رؤیا حلم یہ سب خواب کے معنی میں آتا ہے. تو فی رؤیا، یا لگا ہوا ہے مائی کے لیے، آلریڈی یا تھا اس لیے کتاب بی کی طرح یا ساکن اس لیے نہیں آیا ہے کیونکہ 2 یا جمع ہو گیا ہے. رؤیا آیا، میرے اس خواب کے کو ایکسپلین کرو. ان کنتم، اگر، کنتم تم ہو، للرؤیا خواب کے لیے، تعبرون تعبیر کرنے والے. عبرا یعبر، کسی چیز کو ایکسپلین کرنا، وضاحت کرنا، خواب کے ساتھ آئے تو تعبیر بیان کرنا. کلیئر ہے؟ جی Sir, سر. repeat. سر یا بھی ساتھ ڈرائی ہے کیا یا بیڈ ہے؟ رائٹ. ڈرائی، آئی مین ہم ڈرائی کے لیے جاف بھی استعمال کرتے ہیں نا؟ ہاں، جاف فاطمہ. یا لٹرل میننگ ڈرائی ہے کیا یا بھی ساتھ کا؟ یا بھی ساتھ ہی یوز کرتے ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں. وہ آپ جو کہہ رہے یا ہیں، بھی ساتھ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ والا ہے کپڑے کا سوکھنا وغیرہ. جی ہاں، آپ نہیں نہیں سر، سر اوکے آئی گیٹ اٹ. ہم یابس استعمال کرتے جو کہ جب ہم بولے کہ خراب ہو گیا وہ، یعنی کہ یابس یعنی دودھ خراب ہو گیا
लिटरल शक्ल मीनिंग याबिस। सूखा होना होता है। अब ये जो ओके जो खाने पीने की चीजें हैं, सूखने का मतलब उसका खराब होना है। तो आप वो मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन लिटरल मीनिंग सूखना है। ओके। तो वक़ाल अल मलिकु, कहा बादशाह ने, इन्नी अरा, मैं देख रहा हूँ, सबअ बक़रातिन, 7 गाय, सिमानिन मोटी, याकुलुहुन्ना, उनको खा रही हैं, सबअन इजाफुन, 7 पतली गायें, व सबअ सुंबुलातिन, और 7 बालियां, खुदरिन हरी, व उखरु, और दीगर याबिसात, सूखी हुई, और दूसरी सूखी हुई बालियां। या अय्युहल मलअ, ए सरदारों, अफ्तूनी, तुम मुझे बताओ, अफ्ता युफ्तिफ्तान, बताना, अफ्तू तुम बताओ, ऑर्डर है, नी मुझको, फी रुयाया, मेरे इस ख्वाब के बारे में। ये मालूम हो गया कि अफ्ता फा के प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है, जिस चीज के बारे में आप फतवा दे रहे हैं। इनकुन तुम, अगर तुम हो, लिरुया, ख्वाब के लिए, ताबुरून, ताबीर करने वाले, वजाहत करने वाले। चले आगे। ओके। कौलू, उन सब ने कहा, क्या कहा? अज़गासु अहलाम, ज़िग़्स की जमा अज़गास है, ठीक है, सिंगुलर है इसका ज़िग़्स। ख्वाब के बारे में जब ये यूज होता है तो मतलब होता है, उर्दू में बोलते हैं प्रागंदा ख्वाब। मुझे इसकी इंग्लिश नहीं पता। प्रागंदा ख्वाब मतलब जिसका कोई मीनिंग ना हो, ऐसे ही आप दिन भर कोई काम कर रहे थे, वही दिमाग में आपके चल रहा था, रात को सोए तो वही उसी तरह का कुछ आपको दिख गया ख्वाब, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं उर्दू में प्रागंदा ख्वाब। आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि मीनिंगलेस ख्वाब, मीनिंगलेस ख्वाब जिसका कोई माना ना हो। अहलाम ये हिल्म की जमा है, जिसके माने क्या होते हैं ऊपर बताया मैंने अभी। अहलाम मतलब ख्वाब। ख्वाब, हिल्म, ख्वाब। अहलाम। सर एक और, सिगरेट मतलब क्या बताया था आपने? एक वर्ड हमने रुया पढ़ा ख्वाब के लिए, और एक हिल्म पढ़ा है। क्या बताया आपने, क्या पूछा आपने उमैमा साहिबा? सर आपने आसू अजगास मैंने बताया, ये जिक्स की जमा है, बहुत गैन सा, जिक्स की जमा है अजगास। ख्वाब के साथ जब ये इस्तेमाल होता है तो मतलब होता है खराब ख्वाब। हाँ, खराब नहीं, खराब तो वो हो जाएंगे, शैतानी ख्वाब, गंदे ख्वाब, वो खराब हो जाएंगे। यानी परागंदा ख्वाब कहा जाता है, यानी जिसका कोई लिटरल, देखिए ख्वाब ना 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं ख्वाब। एक तो वो ख्वाब होते हैं जो आप दिन भर जो काम कर रहे थे, आपके दिमाग में चल रहा था, वो आपने ख्वाब में देख लिया, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ बैठ रहे थे, वही दोस्त ख्वाब में आ गए। दूसरा होता है ख्वाब जो शयातीन की तरफ से होता है, जिसके अंदर डरावने ख्वाब और बहुत सारे गंदे ख्वाब, और एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप, और चीजों में गंदे में और क्या क्या आ सकता है, तो वो आ जाता है दूसरा ख्वाब। ये शैतान की तरफ से होता है। ये जब आता है तो उसके बारे में कुछ दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, और इसी तरह सूरह इखलास वगैरह पढ़ करके आप दम कर लेते हैं। तीसरा ख्वाब होता है जो जिसका माना कुछ होता है, जो लिटरल ख्वाब होता है, जिसका कुछ मतलब होता है, जिसका मफहूम होता है। तो ये 3 तरह का ख्वाब होता है। तो अज़गास अहलाम इस पहले तरह के ख्वाब को कहा जाता है, ऐसा ख्वाब जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसे ही बस दिमाग में आ गया। क्लियर? जिसका कोई मतलब ना हो, ठीक है सर। हाँ, बस वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि दिन भर जो हम सोच रहे थे, दिन भर जो हम काम कर रहे थे, वही आपके जो है दिमाग के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो अज़गास, अच्छा, इसका लिटरल जो मीनिंग होता है डिक्शनरी में आपको मिलेगा, घास, यूजलेस जो घास होती है ना, उसको बोला जाता है लिटरल मीनिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे ख्वाब के साथ मतलब यानी यूजलेस ख्वाब के माने में। क्लियर है? जी सर। वमा नहनु, उन सब ने कहा ये प्रागंदा ख्वाब है, माना वाले ख्वाब नहीं है, या यूजलेस ख्वाब है। वमा नहनु बितअवीलिल अहलामी बिआलिमीन, और मा नहनु, हम नहीं है, नेगेटिव वाला नून है, हम नहीं है, बितअवीलिल अहलामी, ख्वाबों की ताबीर के, बिआलिमीन, इल्म रखने वाले, और हम नहीं है ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखने वाले। माँ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, नाफिया का इस्तेमाल हमने प्रैक्टिस शायद की थी, या नहीं तो आगे करेंगे। माँ नेगेटिव के लिए जब आता है, जब नाउन के ऊपर आता है, तो अक्सर बा के जरिए उसके बाद हम करते हैं, जैसे लईसा को हम करते हैं वैसे ही, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, वैसे ही माँ को भी बा के जरिए से हम एक्सप्लेन करते हैं ना। क़ालू अज़गाथु अहलाम, उन सब ने कहा ये परागंदा ख्वाब है। वमा नहनु बितअवीलिल अहलामी, और हम नहीं हैं ख्वाबों की हकीकत के, आलिमीन, जानने वाले, आलिम जानने वाले। क्लियर है? जी सर। तो आयशा, आपसे एक सवाल है कि आलिमीन, जानने वाले जो है, ये आलिमून क्यों नहीं लाए, वाव नून के जरिए प्लूरल क्यों नहीं लाए, या नून के जरिए क्यों लाए?
बी की वजह से सर। क्वेश्चन की वजह से हालत जर में यानून के ज्यादा। चले ठीक है, 2 मिनट और है, देखिए एक आयत, एक दो आयत और हो जाए, एक तो हो जाएगी इंशाल्लाह। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा अल्लज़ी जिसने, नजा नजात पाई, नजा यंजू का मतलब बच निकलना, नजात पाना, सेव रहना, ठीक है ना। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उसने, अल्लज़ी नजा जो बच गया था, मिनहुमा उन दोनों में से, वद्दकरा बअद उम्मतिन, इद्दकरा यद्दकिरु, इद्दिकारन का मतलब याद आना, टू रिमेंबर, ठीक है ना। वद्दकरा बाद उम्मतिन, उम्मत एक तो ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है और एक टाइम पीरियड को भी बोला जाता है। बाद उम्मतिन, एक लंबे वक्त के बाद उसको याद आया। वद्दकरा बाद उम्मतिन, उसको एक लंबे वक्त के बाद याद आया। अना उनब्बिउकुम, मैं तुमको बताऊंगा। नब्बा युनब्बिउ, मैंने भी पूछा था रमी साहब से, वही वाला है ये। मैं तुमको बताऊंगा बितावीलिही, इसका ख्वाब। फअरसिलूनी, तो तुम मुझको भेज दो। कहाँ भेजो? कहाँ भेजो? यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ के पास। अलैहिस्सलाम के पास। जेल में भेजो, मुझे जेल में जाने की इजाजत दीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये ख्वाब, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए, अगर एक मिनट में मैं कर पाऊँ, थोड़ा सा ही हुआ लेकिन कोई बात नहीं। वक़ाल अल मलिकु, बादशाह ने कहा, इन्नी अरा, मैं देखता हूँ, सबअ बक़रातिन, 7 गाय, पत मोटी, यअकुलुहुन्ना, जो खा रही हैं, उनको खा रही हैं, सबअन अजाफुन, 7 पतली गाय, व सबअ सुंबुलातिन, और 7 बालियां, खुदरिन, हरी हरी भरी, व उखर याबिसात, और दूसरी सूखी हुई। या अय्युहल मलऊ, ए कौम के सरदारों, अफ्तूनी, तुम मुझे बताओ, फिर या मेरे इस ख्वाब के बारे में, इन कुन तुम, अगर तुम हो, लिर्रुया, ख्वाब के लिए, ताबुरून, ताबीर करने वाले। क़ालू अज़गाथु अहलाम, उन्होंने कहा ये परागंदा ख्वाब है। वमा नहनु, और हम नहीं हैं, बितावील अहलामी, ख्वाबों की ताबीर करने वाले, के ख्वाबों की तावील का इल्म रखने वाले। फ़क़ाल अल्लज़ी, और कहा उसने, अल्लज़ी नजा, जो बच गया था, मिनहुमा उन